الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیًا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مفتاح العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 5 پڑھیں گے۔ درس نمبر 5 مرکب اضافی کے بیان میں ہے۔ اولاً آپ یہ جان لیں کہ مرکب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب تام اور ایک ہے مرکب ناقص۔ مرکب تام اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں بات مکمل ہو جائے، اور مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں بات مکمل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، جس مرکب میں بات مکمل نہ ہو اسے کہتے ہیں مرکب ناقص۔ اور مرکب اضافی مرکب ناقص کی قسم ہے۔ مرکب ناقص کی اقسام میں سے ایک قسم مرکب اضافی بھی ہے۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ جس مرکب ناقص میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ جس اسم کی نسبت کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مضاف، اور جس اسم کی طرف نسبت کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مضاف الیہ۔ جس اسم کی نسبت کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف کی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ ٹھیک ہے، مضاف پر کبھی تنوین نہیں آتی، مضاف پر کبھی بھی تنوین نہیں آ سکتی۔ جو اسم مضاف ہوگا اس پر کبھی تنوین نہیں آتی، اور نہ ہی اس پر الف لام آ سکتا ہے۔ اور مضاف کی جو حرکت ہے، مضاف کا جو اعراب ہے وہ بدلتا رہتا ہے، کبھی اس پر ضمہ، کبھی فتحہ، کبھی کسرہ، تینوں حرکات مضاف پر آ سکتے ہیں، برخلاف مضاف الیہ کے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 5 مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی۔ بتا چکا ہوں کہ مضاف کسے کہتے ہیں، مضاف الیہ کسے کہتے ہیں، مرکب اضافی کسے کہتے ہیں۔ مضاف مذکر، مضاف مؤنث، یعنی اس طرف جو داہنی طرف جو الفاظ دیے گئے ہیں، جو مرکب دیے گئے ہیں، ان میں مضاف مذکر ہے، اور بائیں جانب جو مرکب دیے گئے ہیں، مرکب اضافی دیے گئے ہیں، ان میں مضاف جو ہے وہ مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے پڑھتے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے بیت اللہ۔ بیت اللہ میں بیت یہ مذکر ہے، اور لفظ اللہ یہ بھی مذکر ہے۔ ٹھیک ہے، بیت اللہ کا معنی ہے اللہ کا گھر، بیت کا معنی ہے گھر، لفظ اللہ کا معنی اللہ۔ تو بیت اللہ اللہ کا گھر۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اردو میں کیا ہوتا ہے کہ ہم مضاف الیہ کا ترجمہ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ جیسے بیت اللہ ہے، بیت اللہ میں مضاف کون ہے؟ بیت ہے، اور لفظ اللہ یہ مضاف الیہ ہے، یعنی بیت کی نسبت کی گئی ہے لفظ اللہ کی طرف، تو بیت پہلے آیا اور لفظ اللہ بعد میں۔ لیکن جب اسی کو جب ہم اردو میں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کا گھر۔ ٹھیک ہے، یعنی اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ اردو میں پہلے آتا ہے، اور جس کی نسبت کی جاتی ہے وہ اردو میں بعد میں آتا ہے۔ مضاف بعد میں آتا ہے، مضاف الیہ اردو میں پہلے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ترجمہ اردو میں اس کا الٹا کریں گے، یہ سمجھیں۔ بیت اللہ اللہ کا گھر۔ سنت الرسول، سنت الرسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سنت الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ، تو طریقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سنت الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ٹھیک ہے، سنت الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ مسجد الرسول، مسجد الرسول یعنی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد۔ دو طرف دیکھتے جائیں، ایک طرف ایک اس سے ایک اس سے، یعنی مضاف جو مذکر والے ہیں، یعنی وہ مرکب اضافی جن میں مضاف مذکر ہے، اس سے ایک دیکھیں، پھر مضاف مؤنث جو ہے، یعنی وہ مرکب اضافی جس میں مضاف مؤنث ہے، اس سے ایک دیکھتے جائیں۔ ٹھیک ہے، بیت اللہ اللہ کا گھر، سنت الرسول رسول کی سنت، مسجد الرسول رسول کی مسجد، مسجد الرسول رسول کی مسجد۔ اس کے بعد ہے جریدۃ الہند۔ جریدۃ کا معنی ہے اخبار، اس کی جمع آتی ہے جرائد۔ جریدۃ الہند ہندوستان کا اخبار، جریدۃ الہند ہندوستان کے اخبار۔ یوم الجمعۃ جمعہ کا دن۔ ٹھیک ہے، یوم الجمعۃ جمعہ کا دن، اس میں جمعہ پڑھنا ہے، میم پہ پیش پڑھنا ہے، جمعہ نہیں، میم ساکن نہیں ہے بلکہ میم پیش ہے، میم پہ پیش ہے۔ ٹھیک ہے، یوم الجمعۃ جمعہ کا دن۔ لیلۃ الہجرۃ ہجرت کی رات، لیلۃ الہجرت ہجرت کی رات۔
اس کے بعد ہے مقام ابراہیم، ابراہیم کا مقام، ٹھیک ہے، مقام ابراہیم یعنی ابراہیم کا مقام۔ یہاں پہ ابراہیم پہ فتح کیوں آ رہا ہے آپ کو، جبکہ میں نے بتلایا تھا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ دراصل ابراہیم یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کی حالت جردی فتحہ کے ساتھ آتی ہے، اس لیے ابراہیم پر فتحہ ہے۔ مقام ابراہیم، ابراہیم کا مقام، بئر زمزم، زمزم کا کنواں، لفظ بئر جو ہے یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، بئر زمزم، زمزم کا کنواں۔ اس کے بعد ہے شارع المطار، مطار کا معنی ہے ایئرپورٹ، شارع المطار ایئرپورٹ کی سڑک، شارع المطاری ایئرپورٹ کی سڑک۔ ارض فلسطین، فلسطین کی زمین، ارض یہ مؤنث ہے، مؤنث سمائی ہے، ارض فلسطین، فلسطین کی زمین۔ جامع قرطبہ، قرطبہ کی جامع مسجد، جامع کا معنی جامع مسجد، جامع قرطبہ، قرطبہ کی جامع مسجد، قرطبہ ایک جگہ کا نام ہے، جامع قرطبہ، قرطبہ کی جامع مسجد۔ ساعۃ الجدار، ساعت کا معنی ہے گھڑی، جدار یعنی دیوار، ساعۃ الجدار دیوار کی گھڑی، ساعۃ الجدار دیوار کی گھڑی۔ اس کے بعد ہے شجر التین، تین کا معنی ہے انجیر، شجر التین انجیر کا درخت، شجر التین انجیر کا درخت۔ اشجار التفاحی، اشجار التفاحی سیب کے درخت، اشجار التفاحی سیب کے درخت۔ اشجار یہ تو مذکر ہے، لیکن یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے، کیونکہ جمع یعنی غیر عاقل کی جمع یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اشجار التفاحی سیب کے درخت۔ درس القرآنی، قرآن کا درس، درس القرآنی قرآن کا درس۔ دروس الکتابی، کتاب کے اسباق، دروس الکتابی کتاب کے اسباق۔ غسل الثیابی کپڑے کا دھونا، غسل الثیابی کپڑے کا دھونا، غسل کا معنی ہے دھونا، ٹھیک ہے، غسل الثیابی کپڑے کا دھونا۔ اور ایام اللہ یعنی اللہ کے دن، غسل الثیابی کپڑے کا دھونا، ایام اللہ اللہ کے دن۔ اب نیچے دیکھیں، ھذا یوم الجمعتی، ھذا یعنی یہ، یوم الجمعتی جمعہ کا دن ہے، ھذا یوم الجمعتی یہ جمعہ کا دن ہے۔ تو اس کی ترکیب کس طرح کریں گے، ھذا کو مبتدا بنا دیں گے، یوم الجمعتی کو خبر بنائیں گے۔ ھذا یوم الجمعتی یہ جمعہ کا دن ہے، ھذا مبتدا، یوم مضاف، الجمعتی مضاف الیہ، مضاف مضاف سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اس طرح ہر ایک کی ترکیب کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یوم الجمعتی مبارکن، جمعہ کا دن مبارک ہے، یوم الجمعتی مبارکن جمعہ کا دن مبارک ہے۔ اس میں کیا کریں گے کہ یوم الجمعتی کو مبتدا بنائیں گے، مبارکن کو خبر بنائیں گے، یوم مضاف، الجمعتی مضاف الیہ، مضاف مضاف سے مل کر مبتدا، اور مبارکن خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس طرح ھذا جامع قرطبہ یہ قرطبہ کی جامع مسجد ہے، ھذا جامع قرطبہ یہ قرطبہ کی جامع مسجد ہے۔ اس کے بعد ہے شارع المطاری واسع، شارع المطاری واسع یعنی ایئرپورٹ کی سڑک کشادہ ہے، شارع المطاری واسع ایئرپورٹ کی سڑک کشادہ ہے۔ اس کے بعد ہے ھذا مسجد الرسول یہ رسول کی مسجد ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، ھذا مسجد الرسول یہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ مسجد الرسول رائع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد شاندار ہے، رائع کا معنی کریں گے کیا، شاندار، انوکھی بھی کہہ سکتے ہیں۔ مسجد الرسول رائع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد خوشنما ہے، شاندار ہے۔ مسجد الرسول رائع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شاندار ہے، خوشنما ہے۔ ھذا مقام ابراہیم یہ ابراہیم کا مقام ہے، ھذا مقام ابراہیم یہ ابراہیم کا مقام ہے۔ تو اس کو آپ عام طور پر مقام ابراہیم ہی استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی، ٹھیک ہے۔ ھذا مقام ابراہیم یہ مقام ابراہیم ہے، ھذا مقام ابراہیم یہ مقام ابراہیم ہے یا ابراہیم کا مقام ہے۔ مقام ابراہیم مصلی ابراہیم کی جگہ، یعنی ابراہیم کا مقام نماز پڑھنے کی جگہ ہے، مصلی کا معنی ہے نماز پڑھنے کی جگہ، ٹھیک ہے، جائے نماز۔ مقام ابراہیم مصلی ابراہیم کا مقام مصلی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یعنی مقام ابراہیم نماز پڑھنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ھذہ ساعۃ الجدار
یہ دیوار کی گھڑی ہے. یہاں پہ ہاذہ کیوں لائی؟ کیونکہ ساعۃ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. ہاذہ ساعۃ الجدار، یہ دیوار کی گھڑی ہے. ساعۃ الجدار جمیلۃ، دیوار کی گھڑی خوبصورت ہے. دیوار کی گھڑی خوبصورت ہے. اس کے بعد ہے ہاذہ بئر زمزم، یہ زمزم کا کنواں ہے. ہاذہ بئر زمزم، یہ زمزم کا کنواں ہے. یہاں پہ ہاذہ کیوں لائے؟ کیونکہ بئر مؤنث ہے. ہاذہ بئر زمزم، یہ زمزم کا کنواں ہے. بئر زمزم مبارکۃ، زمزم کا کنواں مبارک ہے. بئر زمزم مبارکۃ، زمزم کا کنواں مبارک ہے. لحم الدجاج ثقیل، لحم الدجاج مرغی کا گوشت، ثقیل بھاری ہے. لحم الدجاج ثقیل، مرغی کا گوشت بھاری ہے. ولحم الشاة خفیف، اور بکری کا گوشت ہلکا ہے. لحم الدجاج ثقیل ولحم الشاة خفیف، مرغی کا گوشت بھاری ہے اور بکری کا گوشت ہلکا ہے. اس کے بعد ہے ہاذہ لیلۃ الہجرۃ، یہ ہجرت کی رات ہے. ہاذہ لیلۃ الہجرۃ، یہ ہجرت کی رات ہے. تلکا سنت الرسول، وہ رسول کی سنت ہے. تلکا کا معنی وہ، یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تلکا سنت الرسول، وہ رسول کی سنت ہے. ہاذہ جریدۃ الہند، یہ ہندوستان کا اخبار ہے. ہاذہ جریدۃ الہند، یہ ہندوستان کا اخبار ہے. تلکا خریطۃ پاکستان، وہ پاکستان کا نقشہ ہے. خریطۃ کا معنی ہے نقشہ. تلکا خریطۃ پاکستان، وہ پاکستان کا نقشہ ہے. اس کے بعد ہے ہاذہ مصنوعات الہند، یہ ہاذہ مصنوعات الہند ہوگا. یہاں پہ مصنوعاتی جو دیا ہے غلط دیا ہے. ٹھیک ہے. ہاذہ مصنوعات الہند، یہ ہندوستان کی بنائی ہوئی چیز ہے. ہاذہ مصنوعات الہند، یہ ہندوستان کی بنی ہوئی چیزیں ہیں. اس کے بعد ہے مصنوعات الہند بدیعۃ، ہندوستان کی بنائی ہوئی چیزیں انوکھی ہیں. بدیعۃ کا معنی کریں گے انوکھی. اس کے بعد ہے ہاذہ اوراق الاشجار، یہ درخت کے پتے ہیں. ہاذہ اوراق الاشجار، یہ درختوں کے پتے ہیں. ہاذہ اوراق الاشجار، یہ درختوں کے پتے ہیں. اس کے بعد ہے اوراق ہاذہ الاشجار کثیرۃ، ان درختوں کے پتے بہت ہیں. اوراق ہاذہ الاشجار، ان درختوں کے پتے کثیرۃ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. کثیرۃ کیوں لائے؟ کیونکہ اوراق یہ جمع مؤنث، یہ غیر جمع القل کی جمع ہے جو کہ واحد مؤنث کے حکم ہے. ٹھیک ہے. اوراق ہاذہ الاشجار کثیرۃ، ان درختوں کے پتے بہت زیادہ ہیں. تلکا رسوم البیوت، وہ گھروں کی تصویریں ہیں. تلکا رسوم البیوت، وہ گھروں کی تصویریں ہیں. رسوم البیوت متلونۃ، گھروں کی تصویریں رنگین ہیں، رنگ برنگ کی ہیں. ہاذہ آ گیا. ہاں. رسوم البیوت متلونۃ، گھروں کی تصویریں رنگین ہیں، رنگ برنگ کی ہیں. اس کے بعد ہے ہاذہ الدروس سہلۃ لا صعبۃ، ہاذہ الدروس، یہ اسباق سہلۃ آسان ہے، لا صعبۃ مشکل نہیں. ہاذہ الدروس سہلۃ لا صعبۃ، یہ اسباق آسان ہے مشکل نہیں. ہاذہ الدروس سہلۃ لا صعبۃ، یہ اسباق آسان ہے مشکل نہیں. تلک الکراسات ردیۃ لا جیدۃ، وہ کاپیاں خراب ہیں اچھی نہیں. تلک الکراسات ردیۃ لا جیدۃ، وہ کاپیاں گھٹیا ہیں، وہ کاپیاں خراب ہیں اچھی نہیں. ٹھیک ہے. وہ کاپیاں خراب ہیں اچھی نہیں. اس کے بعد ہے ہاذہ الاشجار مثمرۃ، یہ درخت پھلدار ہیں. ہاذہ الاشجار مثمرۃ، یہ درخت پھلدار ہیں. ہاذہ الاشیاء لیست بمفیدۃ، یہ چیز مفید نہیں ہے. ہاذہ الاشیاء لیست بمفیدۃ، یہ چیز مفید نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے. اسئلۃ، سوالات. یہاں سے چند سوالات کر رہے ہیں عربی میں، ان کے جوابات بھی عربی میں دینے ہیں. سب سے پہلے ہے یوم الجمعۃ مبارکن، کیا جمعہ کا دن مبارک ہے؟ یوم الجمعۃ، کیا جمعہ کا دن مبارکن مبارک ہے. یوم الجمعۃ مبارکن، کیا جمعہ کا دن مبارک ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم یوم الجمعۃ مبارکن، جی ہاں جمعہ کا دن مبارک ہے. نعم یوم الجمعۃ مبارکن، جی ہاں جمعہ کا دن مبارک ہے. اس کے بعد ہے جامع قرطبہ جمیل، کیا قرطبہ کی جامع مسجد خوبصورت ہے؟ جامع قرطبہ جمیل، کیا قرطبہ کی جامع مسجد خوبصورت ہے؟ جواب میں کہیں گے نعم جامع قرطبہ
جمیل، جی ہاں قرطبہ کی جامع مسجد خوبصورت ہے. نعم جامع قرطبہ جمیل، جی ہاں قرطبہ کی جامع مسجد خوبصورت ہے. اس کے بعد ہے کیف شارع المطار، یعنی ایئرپورٹ کی سڑک کیسی ہے. کیف شارع المطار، ایئرپورٹ کی سڑک کیسی ہے. جواب میں کہیں گے شارع المطار واسع، ایئرپورٹ کی سڑک وسیع ہے، کشادہ ہے. ٹھیک ہے. کیف شارع المطار، ایئرپورٹ کی سڑک کیسی ہے. جواب میں کہیں گے شارع المطار واسع، ایئرپورٹ کی سڑک کشادہ ہے. شارع المطار واسع، ایئرپورٹ کی سڑک کشادہ ہے. کیف مسجد الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی ہے. کیف مسجد الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی ہے. تو جواب میں کہیں گے مسجد الرسول رائع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شاندار ہے، خوشنما ہے. مسجد الرسول رائع، مسجد الرسول رائع. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کیف ساعۃ الجداری، دیوار کی گھڑی کیسی ہے. کیف ساعۃ الجداری، دیوار کی گھڑی کیسی ہے. جواب میں کہیں گے ساعۃ الجداری جمیلۃ، دیوار کی گھڑی خوبصورت ہے. ساعۃ الجداری جمیلۃ، دیوار کی گھڑی خوبصورت ہے. اس کے بعد ہے کیف بئر زمزم، زمزم کا کنواں کیسا ہے. کیف بئر زمزم، زمزم کا کنواں کیسا ہے. جواب میں کہیں گے بئر زمزم مبارکۃ، زمزم کا کنواں مبارک ہے. بئر زمزم مبارکۃ، زمزم کا کنواں مبارک ہے. اس کے بعد ہے مصنوعات الہند بدیعۃ، کیا ہندوستان کی بنائی ہوئی چیز انوکھی ہیں. مصنوعات الہند بدیعۃ، کیا ہندوستان کی بنائی ہوئی چیز یعنی ہندوستان میں تو چیز بنائی جاتی ہیں، کیا ہندوستان کی بنی ہوئی چیز انوکھی ہیں. جواب میں کہیں گے نعم مصنوعات الہند بدیعۃ، جی ہاں ہندوستان کی بنی ہوئی چیز انوکھی ہیں. اس کے بعد ہے ہاکذا، ہاکذا کا مطلب اسی طرح کوئی سوال بنائے اور سوال کا جواب دیں. سوال بنا سکتے ہیں کہ ہذہ الاشجار مثمرۃ، کیا یہ درخت پھلدار ہیں. ہذہ الاشجار مثمرۃ، کیا یہ درخت پھلدار ہیں. جواب میں کہیں گے پھر نعم ہذہ الاشجار مثمرۃ، جی ہاں یہ درخت جو ہیں پھلدار ہیں. نعم ہذہ الاشجار مثمرۃ، جی ہاں یہ درخت پھلدار ہیں. اسی طرح کوئی دوسرا سوال بھی آپ بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ سوال بنائیں. اب بنا سکتے ہیں کہ ہذہ الرسوم، یا پھر کیف اس طرح کر سکتے ہیں کیف رسوم البیوت، گھروں کی تصویریں کیسی ہیں. کیف رسوم البیوت، گھروں کی تصویریں کیسی ہیں. جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ رسوم البیوت متلونۃ، گھروں کی تصویریں رنگین ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی سوال بنائیں اور اس کا جواب دیں. عربی بناؤ، یہاں سے عربی بنانی ہے. جو اردو میں جملے دیے گئے ہیں ان کی عربی بنانی ہے. آئیے کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے ان درختوں کے پتے کم ہیں. ان درختوں کے پتے اوراق ہذہ الاشجار، ان درختوں کے پتے کی عربی کیا آتی ہے اوراق. درختوں کے لیے اشجار اور ان کے لیے ہذہ استعمال ہوگا. تو ان درختوں کے پتے، سب سے پہلے پتے کی عربی، اس کے بعد پھر درختوں کی عربی، اس کے بعد پھر ان کی عربی. ٹھیک ہے. یعنی اس کے بعد ان کی نہیں، سب سے پہلے اوراق کی، اس کے بعد ہذہ الاشجار. ٹھیک ہے. یعنی ان درختوں کے پتے کم ہیں تو اس کی عربی ہوگی اوراق ہذہ الاشجار. ان درختوں کے پتے کم ہیں اوراق ہذہ الاشجار قلیلۃ، کم کے لیے قلیلۃ. ان درختوں کے پتے کم ہیں اوراق ہذہ الاشجار قلیلۃ، اوراق ہذہ الاشجار قلیلۃ، ان درختوں کے پتے کم ہیں. اس کے بعد ہے ان اخبارات کا کاغذ بیکار ہے. دیکھو کاغذ کے لیے ورق استعمال ہوتا ہے اور پتے کے لیے بھی ورق استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان اخبارات کا کاغذ بیکار ہے. ان اخبارات کی عربی آتی ہے جوارید، کاغذ کے لیے ورق اور بیکار کے لیے ردیون. ٹھیک ہے. تو مکمل کی عربی ہوگی ان اخبارات کا کاغذ بیکار ہے. ورق ہذہ الجرائد ردی، ورق ہذہ الجرائد ردی، ان اخبارات کا کاغذ بیکار ہے. ورق ہذہ الجرائد ردی. اس کے بعد ہے دیوار کی گھڑیاں پرانی ہیں. دیوار کی گھڑیاں ساعات الجداری، دیوار کی گھڑیاں ساعات الجداری،
اس کے بعد ہیں پرانی ہے، پرانی کے لیے قدیمتن، دیوار کی گھڑیاں پرانی ہیں، ساقات الجداری قدیمتن، ساقات الجداری قدیمتن، اس کتاب کی تصویریں نہیں ہیں، اس کتاب کی تصویریں رسوم ھذا الکتابی، اس کتاب کی تصویریں رسوم ھذا الکتابی نہیں ہیں، جدیدتن، اس کتاب کی تصویریں نہیں ہیں، رسوم ھذا الکتابی جدیدتن، اس کتاب کی تصویریں نہیں ہیں، رسوم ھذا الکتابی جدیدتن، یہ چیزیں قیمتی ہیں، یہ چیزیں کے لیے ھذہ الاشیاء قیمتی ہیں، ثمینتن، یہ چیزیں قیمتی ہیں، ھذہ الاشیاء ثمینتن، اس کتاب کے اسباق آسان نہیں ہیں، اس کتاب کے اسباق کے لیے درست، اس کتاب کے اسباق دروس ھذا الکتابی آسان نہیں ہے، لیس بسہلۃ، اس کتاب کے اسباق آسان نہیں ہیں، دروس ھذا الکتابی لیس بسہلۃ، دروس ھذا الکتابی لیس بسہلۃ، شہر کے راستے کشادہ ہیں، شہر کے راستے کے لیے کہیں گے شوارع البلدی، شارعون کی جمع شوارع آئے گی، تو شہر کے راستے شوارع البلدی کشادہ ہیں، واسعۃن، شہر کے راستے کشادہ ہیں، شوارع البلدی واسعۃن، واسعۃن چھوٹی سی سے، شہر کے راستے کشادہ ہیں، شوارع البلدی واسعۃن، اللہ تعالیٰ کے دن مبارک ہیں، ایام اللہ مبارکۃن، اللہ تعالیٰ کے دن مبارک ہیں، ایام اللہ مبارکۃن، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے دن مبارک ہیں، ایام اللہ مبارکۃن، مبارکن بھی استعمال کر سکتے ہیں، مبارکۃن استعمال کریں کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے تو مبارکۃن آئے گی۔ اس کے بعد ہے سیب کے درخت خوبصورت ہیں، سیب کے درخت اشجار التفاح خوبصورت ہیں، جمیلتن، سیب کے درخت خوبصورت ہیں، اشجار التفاح جمیلتن، سیب کے درخت خوبصورت ہیں، اشجار التفاح جمیلتن، پاکستان کے اخبارات مشہور ہیں، پاکستان کے اخبارات جرائد الپاکستانہ، جرائد پاکستانہ، مشہورتن مشہور کے لیے معروفتن یا مشہورتن، پاکستان کے اخبار مشہور ہیں، جرائد پاکستانہ مشہورتن، جرائد پاکستانہ معروفتن، دونوں کر سکتے ہیں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، المساجد بیت اللہ، المساجد بیوت اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے گھر ہونا چاہیے، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، المساجد بیوت اللہ، المساجد بیوت اللہ، ان کاپیوں کا رنگ لال ہے، ان کاپیوں کا رنگ کے لیے عربی میں لون استعمال ہوتا ہے، لون کا معنی ہوتا ہے رنگ، لون ھذہ الکراسات، ان کاپیوں کا رنگ کیسا ہے، لال، احمر، ان کاپیوں کا رنگ لال ہے، لون ھذہ الکراسات احمر، لون ھذہ الکراسات احمر، اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، اور ہمارے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں ضرور دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔